पूरी तफसील आपको बयान करता हूं। इस वक्त तक जो कंफर्मेशन है, चूंकि इस वक्त भी हमारे रेलवे के डॉक्टर, दूसरे जो शेख जायद के डॉक्टर हैं, उनसे जो इस वक्त इत्तला दी है कि इस वक्त 63 कीमती जानें जो हैं ये शहीद हुई हैं, 20 जो है अभी तक जख्मी हैं, उनमें 3 जो है आईसीयू में और बाकी जो है वो तकरीबन अच्छी हालत के अंदर हैं। 20 के अंदर आप जरा बोलेंगे नहीं, फिर मैं बाद में कंफर्म कर लेंगे ताकि मैं तसलसल जो है उसको कायम रखूं। 63 जो है शहीद हुए हैं, 20 इस वक्त जो है अस्पताल के अंदर दाखिल हैं, 3 क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं और 17 जो है वो अच्छी हालत के अंदर है। चूंकि हर चीज को मैंने खुद मानी, छोटी सी छोटी चीज को मैंने खुद देखा, वही था, इसलिए हर उसके रिश्तेदार जो 20 आदमी वहां पे दाखिल हैं, उनके हर रिश्तेदार के साथ हमारे अफसर बैठा हुआ है, उसके खाना पीना, वेल टेक केयर, उसके कपड़ों का सारा इंतजाम हमने किया है। जहां नहीं करेगा, गफलत करेगा, उसको भी वो सजा मिलेगी। इसलिए 2 दफा मैं अस्पताल में हर एक आदमी से फर्दन उनके रिश्तेदारों से, मरीजों से, जख्मियों से खुद में मिल के आया हूं। इस वक्त टोटल कितने हुए जख्मी? 107 सर, 107। अगर आप कोई चीज रह जाए तो दरमियान में अगर बोलेंगे तो ये तसलसल नहीं होगा, फिर आपका जो मेन चीज है वो टूट जाएगी। तो मेहरबानी करके जरा अपने सवालात को रखें। एक है जिसके तहत हम मुआवजा जो है वो देते हैं, हालांकि न लाश का और न जख्मी का कोई मुआवजा है। इतनी कीमती है कि ये प्राइसलेस है, इनकी कोई कीमत सर की नहीं लगा सकता। लेकिन जो मुरवजा कानून है उसके मुताबिक हम 15 लाख जो है जो शहीद हुए हैं उनको देते हैं, 50,000 से लेकर 30 लाख तक, 3 लाख तक, माफ करना, 3 लाख तक जो जख्मी है उनकी हालत के ऊपर जो है मुनहसर है। मैं इंशाल्लाह ताला जो है, चूंकि सैटरडे तक यही हुई, सारे मामलात में खुद देख रहा हूं, ये इब्तदाई तहकीक के इसमें और बहुत सारे मामलात थे और रेलवे से मुताल्लिक बहुत सारे मैटर्स हैं जिसको मैं सैटरडे तक बैक टू बैक मेरी जो है इंशाल्लाह ताला मीटिंग्स है यहीं पे। मैं हो सकता है कि संडे को या मंडे को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिलूं और देखूं कि इनके लिए हम और क्या कर सकते हैं। इनमें बाज ऐसे हैं जो माजूर हो चुके हैं, 2 या 3 कम अज कम, कि जिनके लिए एहसास प्रोग्राम के मुताबिक या दूसरे जो प्रोग्राम इंसानियत के प्रोग्राम है उसके मुताबिक जो हम क्या कर सकते हैं वो जरूर करेंगे अपनी तरफ से भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इससे बढ़ के सदका जो है मेरे नजदीक कोई नहीं है। और मेरा अपना भी मैं दूसरों से चंदा नहीं लेता, अपना भी मेरा एक एहसास है, वहां पे भी किया है, मतलब वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंसान है, अल्लाह ताला ने हलाल की चीज कोई दी है तो सबसे बड़ा सदका जो है इनके ऊपर होता है। इसलिए कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ये मेरी है। सर, ये बताने की जसारत कर रहा हूं कि 2014 से लेकर आज तक मेन लाइन के ट्रैक पर मेजर कोई खर्चा नहीं हुआ। मेंटेनेंस जरूर हुई है जो डेली रूटीन के अंदर है और बराबर हो रही है। मैं ये भी बता दूं कि जिस ट्रैक पे जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है अभी इब्तदाई है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसमें ट्रैक का कम से कम जो है कोई 8 मील के टुकड़े पे हमने उसको मेंटेन किया हुआ था। इसलिए कम पॉसिबिलिटी है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उसका, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने भी देखा है, चेयर ने भी देखा है, सीईओ, वहां सारे बड़े अफसर वहां पे मौजूद थे कि एक चीज को माइंडली हमने खुद मुलाजा किया है कि मैं खुद था तो आपको पता है कि सब वहां मौजूद था।
اس لیے کم پاسبلٹی ہے کہ اس 8 میل کے ٹریک کے اندر کوئی خرابی تھی، لیکن یہ ڈیٹرمنٹ میں نہیں کر سکتا جی جب تک فائنل رپورٹ نہیں آتی۔ جب بھی ٹریک کمزور ہوتا ہے تو یہ انگریز کے وقت کا ایک قانون ہے، اس کو ہم ایکسٹینڈڈ قانون ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ وہاں پر سپیڈ جو ہے کم کی جاتی ہے۔ تو یہ سکھر کا جو ٹریک ہے، جس کو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ بہتر ٹریک نہیں ہے، یہ خطرناک ٹریک ہے، یہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اس کے تحت کم از کم ہمارے پاس بہت ساری جگہوں کے اندر ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ 40 میل سپیڈ ہوگی، یہاں پہ 60 ہوگی، 50 ہوگی، 70 ہوگی۔ دنیا کے اندر اگر ٹریک انتہائی بھی خراب ہو، جس طریقے سے ہم نے یہ جو آپ کے ریسکیو ٹرین ہے یا ریسکیو جو انجن ہے جو اٹھاتا ہے پھر پوری اس کے لیے بھی مٹی کے اوپر جو ہے ہم لے کے، اور بڑا وزنی ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ٹریک انتہائی بھی کمزور وہاں پہ ٹرین نہیں چل سکتی، لیکن وہاں سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے۔ اس حساب سے میں نے خود جا کے دیکھا ہے، چونکہ اس سارے ٹریک کا ملازہ میں پہلے کر چکا ہوں، 1 انچ کا، ملتان سے لے کے بکر تک، یہ جو سکر ڈویژن تھا میں خود وہاں پہ گیا ہوں اس 5 مہینوں کے اندر۔ اب جو ہے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کوچز بدقسمتی سے غریب ملک ہے، 50 سال پرانی ہے، وہی جرمن کوچز ہیں۔ اس ساری کوچز کے اندر آپ کا ایک پاور پلانٹ جو ہے یا پاور کوچ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھی، چائنیز تھی، اور 2 اے سی کی کوچز جو تھی وہ نہیں تھی، باقی ساری وہ 40 سے 50 سال پرانی کوچز ہیں، جس کو برابر جو ہے ہم ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے ٹھیک کرتے ہیں اپنی کوشش کے مطابق، جو بھی وہ ہتھوڑوں سے۔ میں نے چونکہ کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہی پرانی ٹیکنالوجی سے، ہتھوڑوں سے، اور اس سے جو ہے آپ بیلٹ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے مغل پورہ کے اندر بھی اور آپ کے اسلام آباد کے اندر بھی جو کیچ فیکٹری ہے اس کے اندر بھی۔ اب بہت کوشش کی ہم نے، خاص کر میں دوسرے وزراء کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن 5 مہینے کے اندر میں 3 سے 4 مرتبہ، بلکہ لاسٹ ویک چیئرمین صاحب کی اور میری چائنیز ایمبیسڈر سے یہ بات ہوئی، بڑی تفصیل سے 1.5 گھنٹہ، ایک ہی ٹاپک تھا ہمارا، دوسرا نہیں، کہ جی ML1 کے اندر جو شرائط آپ نے کی ہم نے اس کو مان لیا۔ ہم نے یہاں تک کیا ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں میں نے آپ کو کہا تھا یہاں پہ کہ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ بھی ہم نے بنا کے تیار کر لیے ہیں۔ اب اگر ہمیں ابھی کہتے ہیں تو آپ ٹینڈر کے ڈاکومنٹ جو ہے ہم رات کو پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے اور سارے اخبارات کے اندر آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، اور اسی لیے جو ہے اس ٹریک کو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مینٹیننس ہے، اس کو جو ہے آپ ذرا کوشش کریں گے سمجھیں گے، ایک مینٹیننس ہے، ایک ریہیبلیٹیشن ہے، اپ گریڈیشن ہے۔ ہم نے ہر صورت کے اندر اپنے پورے ریلوے ٹریک کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا ہے۔
کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے, جتنے بھی آپ کے ایکسپورٹر امپورٹر ہیں ان کی ان پٹ کاسٹ کو کم کرنا ہے, تو آپ نے ٹریک کو ہر صورت کے اندر, کوچز بھلے یہی ہوں, انجن یہی ہو جو ہمارے پاس کافی ہیں, فریٹ ویگن یہی ہو, لیکن سپیڈ بھی بھلے 120 میل ہو, کوئی بات نہیں, یا 100 میل ہو, لیکن آپ نے ٹریک کے انفراسٹرکچر کو ہر صورت کے اندر اپ گریڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں, جس کے لیے ظاہر ہے کہ 5 مہینے سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے حکم ہو. اب ظاہر ہے کہ اس لاسٹ میٹنگ کے اندر ہم نے اس چائنیز ایمبیسڈرز کو مختلف طور پہ بتایا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کریں, یہ نہیں ہو. میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کم از کم یہ فیز 1 جو ہے جس پہ ٹوٹل خرچہ آپ کا $2.4 بلین آتا ہے, یہ اگر ہم شروع کر دیں اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہے جو میں مسئلہ نہیں سمجھتا تو پھر کم از کم جو ہے باقی ہم بعد میں کر لیں گے, لیکن یہ فیز 1 جو ہمارا خطرناک ہے, اور میں نے ان کو بھی یہ باور کرایا کہ اس میں انسانی جانوں کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اور یقین کریں میں تو اپنے طور پہ جب بھی اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو میں ریلوے کے ملازمین, اپنے آفیسر, اس میں ٹریول کرنے والے, کیونکہ یہ لوگ جب ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں ہماری امانت ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے. تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. بدقسمتی سے مارچ کے اندر ایک واقعہ ہوا, میں نے سخت ایکشن لیا, اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تک وہ کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں. اس لیے ابتدائی رپورٹ کے بعد فائنل رپورٹ ہوئی جو مارچ میں کراچی ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس پہ خاتون قیمتی جان جو ہے ضائع ہوئی تھی, اور اس کے اندر پہلے میں اس کا بتا دوں کیونکہ بہت سارے سوال جو ہے آپ کے اس سے متعلق ہوں گے. کہ ٹوٹل ہم نے ڈائریکٹ جو اس کے اندر مجرم نہیں ملزم آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ ہے 10 اس حادثے کے اندر. انڈائریکٹ جو انوالو ہیں وہ ہے 12. حالانکہ میں نے جو میڈیا ٹاک کی تھی اس دوران میں وہاں پر نعیم یار خان میں یا اس سائٹ کے اوپر میں نے کہا تھا کہ 18 ہے, لیکن اب یہ میں نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے 22 آدمیوں کو ٹوٹل یہ چارج کیا ہے. اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. اس میں اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں, بہت تھوڑے سے جو ہے چھوٹے افسر ہیں, باقی سارے بڑے افسر ہیں. ان کا جہاں تک دیکھیں میں نے میں نام نہیں لیتا, ایک اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے جو مجھ کو اسسٹ کر رہا تھا جب میں نے ٹیک اوور کیا, میں اس کو نہیں جانتا تھا. اسی طریقے سے جب گٹے میں باتوں میں جو ہے میں نے ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اچھا بولنے والا ہے, پھر اس نے 1.5 مہینے کے بعد جو ہے اس نے چوری کی. آپ یہ دیکھ لیں ذرا کہ 3 مہینے میں لگا ہوں. ابتدائی اس کے اندر میں اسی سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کتنا مشکل پروسیس ہے حکومت کے اندر رہتے ہوئے, حکومت کے ادارے میں, کہ اگر وہ کسی کو چارج کرتا ہے تو اس کو ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے لیے کتنا بڑے اس سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے. پہلی ابتدائی رپورٹ اس آدمی کی آ گئی جس نے اس نے میرے اس افسر کو, بہترین افسر کو 10 لاکھ روپے رشوت. وزیر ریلوے اعظم سواتی ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب مریم نواز اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی ہیں. ان کی جانب آپ کو لیے جگہ کل کوئی اور جج صاحب کھڑے ہوں گے اور سرینا عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج صاحب کی بیٹی یا وائف یا بہن کھڑی ہوں گی, تو اس چیز کو اس وقت روکنا بہت ضروری ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ بجٹ کا ایک منٹ جی دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی یہ انٹرنیشنل اور نیشنل پریس کی طرف سے میڈیا کی رفتاری کا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہوئی, آدمی سسپینڈ ہے, اس کو سزا نہیں ملی ابھی تک. بالکل اسی طریقے سے اس کے اندر بھی مختلف ٹیئر ہیں اور ہم کو اگر قانون کے مطابق سزا دینی ہے تو سارا ڈیو ڈیلیجنس کے مطابق جو قانون کہہ رہا ہے ایک ایک قدم پہ جانا پڑتا ہے.
सारी इंक्वायरियां कंप्लीट होने के बाद उसके अब सिर्फ पनिशमेंट के स्टेज के ऊपर है। मुझे यकीन है कि एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर जो है, उसके अंदर भी बहुत सारे कानूनी मामलात हैं जिनको हमने पूरा करना है। इससे इजाजत लें, इससे इजाजत लें, उससे इजाजत लें। अगर हमारे तक हो तो हम 1 दिन में कर लें, तो इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर वो कैफरे करदार तक पहुंच जाएंगे। मैंने आपको बताया टोटल 22 हैं, 3-4 छोटे हैं, बाकी सारे बड़े अफसर हैं। इसलिए कि एहतसाब ऊपर से आता है, नीचे से नहीं। कांस्टेबल को सजा देने से आप पुलिस को ठीक नहीं कर सकते जी। आईजी और डीआईजी को सजा होगी तो तब जाके ये हमारा एहतसाब का निजाम जो है सही होगा। अब जी मैं आता हूं इसके ऊपर। एक और जो है, चूंकि मैं पहले कई मरतबा यहां से आपसे मुखातब हुआ हूं, आपने मेहरबानी की यहां पे आए, मैं एक ही बात करता हूं कि सियासी बात हम नहीं करेंगे, और खासकर जहां पे 63 कीमती जाने चली जाए वहां पे दूसरी कोई बात है ही नहीं, सिर्फ इस वाकये से मुतल्लिक। लेकिन एक ऐसा कंपैरिजन करना चाहता हूं कि ये चीज मैं इमरान खान के पास लेके ये आदाद व शुमार के साथ शेयर करूंगा। सर, ऑरेंज ट्रेन का 1 किलोमीटर मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि रेलवे के ट्रैक को फौरी तौर पे बनाया जाए। ये सिर्फ जस्टिफिकेशन, सियासत नहीं। ऑरेंज लाइन का 1 किलोमीटर जो है आपका $60 मिलियन में बना है। टोटल कास्ट उसकी हुई है 27 किलोमीटर की 1.6 बिलियन। एक शेयर को सिर्फ सर्व कर रहा है। मैं फिर बताता हूं, 60 मिलियन, तो उसका फायदा के बजाय नुकसान होता है। अब भी जो अपोजिशन की लड़ाई है, पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर जो बयानबाजी है, हुकूमत को तो इससे फायदा हो रहा है। हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक थी अपोजिशन, हुकूमत को अगर फायदा किसी चीज से हो सकता है तो वो उसकी कारकर्दगी है, उसकी परफॉर्मेंस है, और जो कि हुकूमत में ना हमें नजर आती है, ना अहली अरूज पर है, ना लाइकी अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, फॉरेन रिलेशंस का आपने बिल्कुल धड़न तक पाकिस्तान की अलाउड कर दिया है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ऑपोजिशन के सर पे रख के या दूसरी जमातों के सर पे रख के आप कब तक हुकूमत चलाएंगे? आपको इसमें आवाम को उसकी प्राइस आपको पे करना पड़ेगी। जी, आखिरी सवाल प्लीज। शुक्रिया। कहना चाहती हूँ कि जिस तरह कल हादसा हुआ है, और ये इस गवर्नमेंट के अंदर जितने ट्रेन हादसात हुए हैं, गफलत और नाअहली और नालायकी की वजह से, अदम तवज्जो की वजह से, प्रायोरिटीज के गलत होने की वजह से, और उसको ओन भी नहीं कर रहे, बेहिसी की इंतहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और PMLN जब हुकूमत छोड़कर गए थे तो 0 लोड शेडिंग थी, और जब मियां साहब को 2013 में हुकूमत मिली तो 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना था पाकिस्तान के अवाम को। मियां साहब ने एक दिन कभी नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने, कि ये पिछली गवर्नमेंट की नाअहली थी, उनकी नालायकी थी। वो आए, काम में जुट गए, और उन्होंने 3 साल के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो मेगावाट्स की उन्होंने प्रोडक्शन की। उन्होंने कारखाने लगाए जो कि रूटीन में होते तो 5 साल, 7 साल, 8 साल का कोई प्रोजेक्ट होता। उन्होंने 2-2.5 साल में उसको खत्म किया और 0 पे लेकर आए लोड शेडिंग को। इस हुकूमत को लोड शेडिंग 0 पर मिली थी, लेकिन आप नालायकी, नाअहली और करप्शन का और बेहिसी का अंदाजा कर लें। मतलब इसके लिए इतनी बड़ी नालायकी चाहिए कि जिसकी तारीख में कभी मिसाल नहीं मिलती, कि 0 लोड शेडिंग आपको मिली और आपने आज उसको अपनी नालायकी और नाअहली से इस 50 डिग्रीज में आपने उसको 22 घंटे की लोड शेडिंग पर पहुंचा दिया। तो इसको हम क्या समझे? यही तो मैं कह रही हूँ कि इस गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए। इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट एक तरीका कार उससे दूर दूर का भी वास्ता नहीं। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और तो ये कब लेंगे?
مریم نواز میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی ہیں. پی پی ہمارا ہدف نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی مقابلہ ہے. حکومت کی نہ کوئی کردگی ہے نہ صلاحیت ہے. گھر کی ٹرین حادثہ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے. میاں صاحب نے حکومت میں آ کر پچھلی حکومت پر الزام نہیں لگایا. وہ آئے اور کام میں جت گئے. ہمارے دور میں بجلی کی زیرو لوڈ شیڈنگ تھی. وہ 400 ملین اگر آپ اورنج ٹرین کا دیکھیں تو یہ تقریباً 8 کلومیٹر کا اس کا ہے. یہ 3 صوبے سرو کریں گے اگر یہ ٹریک جو ہے ہم. اور اس میں صرف کیا چیز نہیں ہوگی ML1 کا فلائی اوور نہیں ہوں گے, ہمارے وہی گیٹ لگے ہوں گے, لیکن ٹریک جو ہے باقاعدہ طور پہ نیا ہو جائے گا جو کم از کم آپ کو 30 35 40 سال تک آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہی ٹریک جو ML1 پر بننے جائے گا یہی ٹریک ہم آپ خود جو ہے بنائیں گے صرف 60 ارب روپے کے اندر. اس کے لیے میں جا رہا ہوں اور آپ بھی دعا کریں اس لیے کہ اس سے انسانی جانیں تباہ ہو جائیں گی اگر ہم اسی طریقے سے اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے. اسی چائنیز کمپنی کی پرائس سے ہم 60 ارب روپے میں یہ ٹریک, لیکن اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں جو ML1 میں شامل ہیں وہ نہیں, لیکن سیفٹی کے لحاظ سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسانی جانیں بچانے کے لیے ہم فوری طور پہ یہ کر دیں. اب سر اب اس ایکسیڈنٹ پہ میں خصوصی طور پہ آتا ہوں, پھر میں آپ کے جوابات لوں گا انشاءاللہ. ایکسیڈنٹ ہوا ہے پہلا ڈیریلمنٹ ملت کا 3:38. سیکنڈ ٹو سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس بلیک باکس ہے جو ہم نے وہ لے لیا ہے. ظاہر ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے اندر ابھی اس پہ کام شروع نہیں ہوا, لیکن اس کو کوئی ٹیمپر نہیں کر سکتا. دونوں ٹرینوں کا بلیک باکس ہم نے لے لیا ہے. اس پہ آپ کے FGIR کے انسپیکٹر جو سب سے بڑا افسر ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کو ایک ایک چیز کو دیکھے گا. جو اس میں سفر کر رہے تھے, جو اس کو دیکھ رہے تھے, ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی جو آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اس کے اندر ہمیں 3 ویک سے 4 ویک کم از کم جو ہے وہ لگیں گے. سر اس کے اندر جب یہ 12 بوگیاں جو ہیں ڈیریل ہوئی ہیں, اصل وجہ ایکسیڈنٹ کی وہ ہے. میں پھر ایمفیسائز کرتا ہوں, باریکی سے کہتا ہوں تاکہ آپ کوئی ہمیں کوئی غلط فہمی نہ رہے. 12 بوگیاں ڈیریل کیوں ہوئی, یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ